السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس عظیم ترین رات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے زمین اور آسمان کے درمیان تمام حجاب اٹھا دیے۔ یہ ہے واقعہ اسراء والمعراج، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ جو قرآن کریم اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے سخت دور چل رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ مکہ کے مشرکین ظلم بڑھا چکے تھے۔ طائف میں آپ پر پتھر برسائے گئے، جسم مبارک زخمی ہوا، لیکن آپ نے بددعا نہیں کی۔ اسی سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ اسی سخت وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک رات حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کعبہ کے پاس سے اٹھایا گیا۔ سب سے پہلے شق اس صدر ہوا، سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل مبارک نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھویا گیا اور پھر ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا، پھر سینہ بینڈ کر دیا گیا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا۔ اس کے بعد ایک نورانی سواری پیش کی گئی جس کا نام براق تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ سیفڈ رنگ کی تھی، کھچر سے باری اور گدھے سے چھوٹی۔ اس کا ہر قدم وہاں پڑتا جہاں تک نگاہ پہنچتی۔ یہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھا۔ اسے اسراء کہا جاتا ہے۔ قرآن کی سورہ الاسراء کی پہلی آیت اسی سفر کا بیان ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر آپ نے براق کو باندھا۔ وہاں تمام انبیاء علیہم السلام جمع تھے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت فرمائی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آپ تمام انبیاء کے امام اور ختم النبیین ہیں۔ پھر معراج کا آغاز ہوا، یعنی آسمانوں کی طرف عروج۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے خوش آمدید کہا اور دعا دی۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام ملے جنہیں اس کا آدھا حصہ دیا گیا تھا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں حضرت موسیٰ رو دیے اور فرمایا کہ ایک جوان نبی آئے ہیں جن کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے جو بیت المعمور سے تک لگائے ہوئے تھے۔ بیت المعمور وہ مقام ہے جہاں روز 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں اور پھر ان کی دوبارہ بری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے اور پھل بڑے مٹکوں جیسے تھے۔ یہاں حضرت جبریل رک گئے اور عرض کیا کہ اگر میں اس سے آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کلام فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی مقدس لمحے میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ آپ کی امت اس قدر نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، آپ واپس جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے۔ یہ سلسلہ کئی مرتبہ ہوا، آخر کر 5 نمازیں فرض رہ گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 5 ہیں مگر اجر 50 کا دیا جائے گا۔ اس رات آپ کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کروایا گیا۔ جنت کی نہریں، محال اور نعمتیں دکھائی گئیں، جہنم کے عذاب بھی دکھائے گئے، سود خوروں کا عذاب، جھوٹ بولنے والوں کا عذاب اور گنہگاروں کی سزا، تاکہ امت کو تنبیہ ہو۔ صبح جب آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو مشرکین مکہ نے مذاق اڑایا، انہوں نے مسجد اقصیٰ کی نشانیاں پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ منظر آپ کے سامنے کر دیا اور آپ نے سب تفصیل بیان کر دی۔ راستے کے قافلوں کی خبر بھی دی جو بعد میں بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً تصدیق کی اور فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب ملا۔ علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ یہ سفر جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا۔ واقعہ معراج ہمیں سکھاتا ہے کہ سختی کے بعد آسانی ہے۔ نماز اللہ کا سیدھا تحفہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام مخلوق سے بلند ہے۔
آج جب ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو گویا ہم اس رات کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں نماز کی پابندی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔